اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سید غیاث الدین نجوی کا شمار بزرگ شیعہ علماء میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب انوار المزیہ کے حوالے سے سقط الاسلام نوری نے اپنی کتاب مستدرک میں یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ ہمارا گاؤں حلہ کے قریبی قریوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا مسجد کا متولی محمد ابن ابی عزینہ معمول کے مطابق روزانہ مسجد آیا کرتا تھا۔ ایک دن خلاف معمول وہ نہیں آیا۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑ کر بستر سے لگ گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ابھی کل رات تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ چنانچہ میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک جلا ہوا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے اور کبھی اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بتانے لگا، کل رات میں نے خواب میں پولیس صراط دیکھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس سے گزروں۔ شروع میں تو میرے پاؤں اچھی طرح اس پر جمے رہے اور میں آرام سے راستہ طے کرتا رہا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ راستہ تنگ اور باریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ راستہ بڑا اچھا اور نرم تھا، لیکن پھر مشکل اور کاٹ کر رکھ دینے والا ہو گیا۔ میں بہت آہستہ سنبھل کر چلنے لگا۔ مجھے اپنے گر پڑنے کا ڈر تھا، کیونکہ نیچے آگ کے سیاہ شعلے بھڑک رہے تھے اور لوگ اس میں خزاں کے پتوں کی مانند ٹوٹ کر چاروں طرف سے گر رہے تھے۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے بال کے برابر باریک چیز رہ گئی ہے۔ اتنے میں اچانک مجھے آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں اس کھائی میں گر پڑا۔ میں جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارتا تھا اندر ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ جہنم کی آگ میں کشش پائی جاتی ہے، اور روایت میں ہے کہ 70 سال کا رستہ طے کرنے کے بعد کوئی چیز اس کی تہ تک پہنچتی ہے۔ مسجد کے متولی ابن عزینہ کہتے ہیں کہ جب میں آگ کے اندر گر کر دھنسنے لگا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ جب کبھی بھی میں گرتا تھا یا علی کہا کرتا تھا، لہٰذا اس وقت بھی کہنا چاہیے۔ میں نے کہا، اے میرے مولا و آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام، میری مدد کیجیے۔ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے، اوپر دیکھو۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مولا علی پورے صراط کے کنارے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے کمر سے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ میں نے کہا، مولا میں جل گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ نے گھٹنوں سے ران کے آخر تک اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ جہاں پر علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، البتہ میرے جسم کے باقی حصوں میں سوزش ہو رہی ہے۔ وہ شخص بستر پر پڑا رہا کر وہ اضطراب کے عالم میں روتا رہا۔ جسم پر مرہم لگایا جاتا تھا، ڈاکٹر تبدیل کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 3 ماہ بعد اس کے جسم پر نئی کھال آئی اور پھر وہ اچھا ہو گیا۔ اسی کتاب مستدرک میں لکھا ہے کہ جب کبھی بھی وہ مسجد کا متولی
یہ واقعہ بیان کرتا تھا تو کئی دن تک خوف کے باعث اس پر لرزہ طاری رہتا تھا اور وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے آپ یہ غور کیجئے کہ ایک خواب کے اندر اس پل صراط کو دیکھ کر یہ حالت اس متولی کی ہو رہی ہے۔ اگر ہم واقعی میں اس پل سے گزریں گے، ذرا سوچئے کیا ہمارے اعمال اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس پل صراط سے برق رفتاری سے گزر سکیں؟ ذرا سوچئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس واقعے کو سن کر اپنے آپ کو پرکھیں اور اس بارے میں سوچیں۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔